لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید سنت.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ دعا کریں جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب سامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی ساتھ میں پڑھنا۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے سفر میں جانا ہے، 3 دن کا سفر بھی یہیں سے، تو میں زیادہ لمبی دیر بات نہیں کر پاؤں گا، بہت کم ہمیں بات کرنا ہے، لیکن دعا کرے کہ جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب صحابہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر پورے توجہ کے ساتھ ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب کو ذکر کرنا ہے ہمارے آقا، ساتھ میں کہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل المدثر طٰہٰ یاسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جن کے ذریعے پاک اللہ تعالیٰ ذریعے پاک کو قبول فرمائے. بشیر محمد نذیر محمد سعد محمد المنیر محمد المدثر محمد المبارك محمد الداعي محمد الرشيد محمد القاسم محمد الرابع محمد الثاني محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المقتصد محمد الحكيم محمد الرؤوف محمد کریم سجایا محمد جمیل شکل محمد جمیل بقایا محمد شفیع من محمد المزمل محمد المدبر محمد تقاضى محمد محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پاکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں اللہ کا ذکر بھی ہو گیا آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پاک بھی ہو گیا. اب میرے پیارے دوستوں ایک تصویر بتا رہا ہوں جو پہلی صورت میں بتاتی ہے لیکن رامدیو میں ایک بہت لمبے زمانے کے بعد حاضری ہوئی ہے. رحمت میں اللہ سب کو رحمت نصیب فرمائے. بڑے لمبے زمانے کے بعد رامدیو میں حاضری ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک تصویر آپ کو بتاؤ. ہو سکتا ہے بعضوں کو یاد ہوگی بعضوں کو یاد نہیں ہوگی لیکن یہ تصویر کو دل سے جان بنانا چاہیے. ہم کو اس تصویر کو اپنا اڑنا اور بچھونا بنانا چاہیے. اس سے جب آپ اس کی فضیلت سنو گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ یہ تو ایک بہت بڑا سہارا ہے. یہ تصویر بہت بڑا یہ تصویر کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ سب ہوش میں گئے اور ساتھ میں گئے. یہ بہت کم وقت میں ہم کو کچھ باتیں معلوم کر کے انشاءاللہ وعدے کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ. تو مدینہ پاک کی گلی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح نبی کے ساتھ گزر رہا تھا کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا. ابو ہریرہ فرماتے میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا. اس طرح ہم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ہمارے نبی کی نظر پڑی ایک صحابی پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ایک صحابی دل سے پتلے دبلے بہت ہی زیادہ پتلے دبلے اور بیمار نظر آتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کس سے کیا ہو گیا. حالانکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. اچانک اتنا کمزور نفیس نازر اور یہ کہنے کے اوپر بیماری معلوم ہوتی ہے. تو وہ صحابی وہ کرے جب کوئی بڑا پوچھے گا تو چھوٹا وہ کرے گا. وہ صحابی وہ کرے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں جان سے بھی پریشان اور مال سے بھی پریشان. میں جان سے بھی پریشان اور مال سے بھی پریشان. جان کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا جا رہا. بیماری آتی جا رہی اور مال سے بھی پریشان ہوتا جا رہا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی کو روتا ہوا دیکھا تو کہا کہ ارے میرے بھائی
صبح ہو تو 5 جملے پڑھ لے, رات ہو تو 5 جملے پڑھ لے. کتنے سینٹینس؟ 5 سینٹینس مارننگ اور 5 سینٹینس ایوننگ. 5 جملے پڑھ لے صبح میں اور 5 جملے پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے. اللہ کو اس کو جان میں بھی مضبوط بنائے گا, ایمان میں بھی مضبوط بنائے گا. یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 جملے بتائے اور آگے بڑھ گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا, ایک لمبا زمانہ. اس کے بعد پھر ایک مطلب ایسا ہی ہے, اس کے ساتھ کی بات ہے, ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی محلے سے گزر گئے اور ساتھ میں وہی حضرت ابو ہریرہ ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی طرح میں چل رہا ہوں کہ میرا گھر نبی کے مبارک باتوں میں ہے, اور اس کے ساتھ ایسا کہ وہی سارے بھی نظر آئے. لیکن اب جو نظر آئے تو ماشاء اللہ لمبے چہرے ہنستے کرتے بالکل تندرست اور چہرے پر بھی بڑی خوشی خوشی نظر آتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سلام کیا, اور کہتے وہی ہے نا, کہتے وہی ہے نا کہ کچھ زمانے پہلے میں نے تجھ سے ملاقات کی, تو بالکل دبلا پتلا نازک کمزور اور تیرے چہرے پر بیماری نظر آتی, اور ماشاء اللہ تو بڑا پھولتا ہوا پھیلتا ہوا نظر آتا. تو یہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا تصویر آپ دے کر گئے. اس تصویر کے پڑھنے کے بعد سے میں جان میں بھی مضبوط ہو گیا اور مال میں بھی مضبوط ہو گیا, طاقت میں بھی مضبوط ہو گیا, اور مال تو بے حساب جس کو میں کہتا ہوں موٹے چھاپتا رہتا ہوں. اتنا مال اور جان دونوں کے اعتبار سے مضبوط ہو گیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پھر نہیں قیامت تک میرا جو بھی امتی آئے گا وہ اگر یہی بات جملے صبح میں پڑے گا شام پڑے گا, نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں نہیں جانے, اللہ اس کو بھی جان اور مال میں مضبوط بنا دے گا. اور میرے دوست رامدے کے بھائی رحمت نگر میں بیٹھے سچ بتاؤ آج یہ دونوں پرابلم میں ہم لوگ بھی پڑھیں گے, کوئی جان سے پریشان تو کوئی مال سے پریشان. کیوں یہ تصویر ہم نہ پڑھیں؟ اور میں تو اپنا تجربہ بتاتا ہوں میرے دوستوں کہ یہ تصویر میں واقعات اللہ نے چوبیس رکھی, ایک طاقت رکھی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا تو وہ دوا ایک چیز کی دے گا, ایک ایسی ٹیبلٹ دے گا کہ تیرا پیٹ کا درد تو ختم ہو جائے گا, لیکن اگر گلے میں کینسی ہوگا تو وہ ختم نہیں ہوگا. یہی بات ہے, میڈیکل لائن جو ہے بڑی اچھی لائن ہے, لیکن وہ محدود ہے جگہ سے جا کے پھیل جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں میڈیکل فیل ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کی دعا تو شروع ہوتی ہے, وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہوتی ہے. اب بیچارے مائی کے اعتبار سے پریشان ہے, کبھی اس کے دروازے میں, کبھی اس کے دروازے پر, کبھی اس دروازے پر, کبھی اس دروازے پر. ارے میں کہتا ہوں یہ 5 جملے پڑھ لے, نبی کا وعدہ ہے, نبی کا وعدہ ہے. صبح پڑھے گا, شام ہونے سے پہلے مال کا انتظام ہوگا, شام پڑھے گا, پھر صبح ہونے سے پہلے مال کا انتظام کرے گا. سارے مال کا انتظام کرنے والا کون؟ اور نبی کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے. ابھی میں بس وہ نبی خاصروں کے اوپر کچھ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اوپر اللہ نے ان کو کیا شان دی تھی. اللہ وہ شان اللہ وہ ہمارے نبی کو جو اللہ نے شان دی ہے وہ عظمت اللہ ہمارے دل میں عطا فرمائے. تو کتنے جملے ہیں یاد کر لو. جو قرآن کے حافظ ہے الحمدللہ, یا ہماری کوئی ماں بہن حفیظہ ہے بہت الحمدللہ, ان کو تو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ابھی پڑھتا جاؤں گا یاد ہو جائے گا. اس لیے حقیقت میں دیکھو تو یہ 2 قرآن کی تصویر کو ایک ساتھ میں ملا دیا گیا, قرآن کی 2 آیت کو ایک ساتھ میں کیا کر دیا گیا, ملا دیا گیا. کتنے جملے ہیں؟ 5 جملے. میرے پاس بیگ میں ہے چھپے ہوئے آئے, میں باہر لاگو تبدیل ہے, لیکن جاتے جاتے میں انشاءاللہ کسی بھائی کو دے دوں گا. رحمت نگر کا کوئی ذمہ دار میرے پاس گاڑی پر آ جائے تو میں اس کو دے دوں گا, تو انشاءاللہ آئندہ کل رحمت نگر میں تقسیم بھی ہو جائے گا. اتنا زیادہ تو نہیں کہ سب میں تقسیم ہو جائے, لیکن جو ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا. لیکن 5 جملے یاد کر رہے ہیں, کیا کرو. اور صبح میں رات کو سونے سے پہلے جان بھی جان میں بھی آدمی مضبوط ہوگا اور مال میں بھی. بھائی مال دینے والا کون ہے؟ ساتھ میں مال دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کبھی محنت کو نہیں دیکھتا, اور اللہ ہماری محنتوں کو نہیں دیکھتا. ہمیں محنت کرنے والے بہت ہے, لیکن بیچارا مہینہ پورا ہوتا تو 2,000 روپئے ملتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بالکل محنت نہیں کرتا, مہینہ پورا ہوتا 2 لاکھ روپئے ملتے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے میں نے نہ تیرے چہرے کو دیکھ کر مال دیا, نہ تو تیری طاقت کو دیکھ کر مال دیا, نہ تیری محنت کو دیکھ کر مال دیا. اللہ کہتا ہے یہ تو میرا فضل ہے, یہ جس کو چاہو دو, اور صبح دے دے تو رات کو چھین لو, اور اگر صبح چھین لو تو رات کو دے دو. اللہ کہتا ہے یہ میرے قبضے کے دوست ہے, اور میری کاریگری میں کوئی دخل کرنے والا. کتنے جملے یاد کرنے کا آپ بھی یاد کریں, میری ماں بہن بھی یاد کرے. بہت پیارے 5 جملے, اور یہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے. سچے وعدے غلط ہو سکتے ہیں, لیکن قسم اللہ سے ہمارے نبی کا وعدہ کبھی غلط نہیں. کتنے جملے؟ 5. پہلا جملہ کتنا جملہ؟ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. میرے دوستو آپ سے یہ اندازہ لگاؤ 1 منٹ سے پہلے ختم ہو جاتے بات. ایسا رب کریم کس کو ملے گا مزدوری لیتا ہے منٹ سے کم اور فیصلہ کرتا ہے پوری زندگی کے مال دولت. مزدوری لیتا ہے منٹ سے کم اور فیصلہ کرتا ہے پوری زندگی کی تندرستی کا. تو یاد کر لو گے ان شاء اللہ. تو کہوں نا بھائی پیاروں کو یاد کرو گے ان شاء اللہ. یاد کرو گے پچھلے دن میں جن کو یاد میرے ساتھ میں کرو اللہ سب کو جان کر کے بتا کرنا. آج کے رات کا معاملہ تو حل ہو گیا ان شاء اللہ. میرے ساتھ میں کرو الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر بھی قبول فرمائے. ہم نے جو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. میرے دوستو یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تسبیح آپ کو بتائی قرآن پاک کی روشنی میں حدیث پاک کی روشنی میں اللہ اس کو یاد کرنے کی اور اس کو روزانہ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کل میرے دوستوں میں بات شروع کروں. میں نے جو ساتھ دیکھا کہ مجھے سفر پر جانا ہے. میں تقریباً 3-4 دن کا اڑیسہ کی طرف میرا سفر ہے. دعا کرے اللہ میرے سفر کو بھی آسانی فرمائے اور سفر کا جو مقصد ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں میں بات شروع کروں. میں صرف اس وقت چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم لا الہ محنت کریں اس پر کریں گے. محنت اس پر سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہمت سے کون سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اللہ. پھر اس کے بعد ہم سیرت مصطفیٰ پر آئیں گے اور اخیر میں نتیجے پر آئیں گے. میں تھوڑا جلدی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میرا ساتھ دے دو لا الہ لا الہ. سب ساتھ میں پیچھے والے آگے والے درمیان والے سب ساتھ میں کہیں لا الہ لا الہ. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے جن کر گئے پھر اللہ کو بہت کچھ ہم کو معلوم ہے سب وہی کرتا ہم کو معلوم ہے سب وہی کرتا لیکن اللہ کہتا کہ تجھے معلوم ہے نہیں کرتا مجھے معلوم ہے نہیں کرتا لیکن تو کہتا جاتا ہے میں جنت کے دروازے کھولتا جاتا مجھے سب معلوم ہے وہ کرنے والا کون. میرے دوستوں ہماری توحید کو ایسی مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کرسی پر بیٹھا ہوں یہ دکھانے والا اللہ ہے اور کوئی کچھ بھروسہ نہیں کہ کرسی کو اٹھنے والا نہیں ہے. اگر اٹھوں گا تو بھی اللہ کی طاقت سے اور بیٹھا ہوں تو بھی اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے. اس کے لیے دیکھو ہم کیسے جائیں گے اللہ راضی ہوتا جائے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے ہم اولاد دینے والا کون ہے ہمارے بنانے والا کون ہے بنانے والا کون ہے کرنے والا کون ہے بنانے والا کون بدلنے والا کون اتارنے والا کون سب کچھ کرنے والا کون لا الہ. اسی لیے ایک آیت کریمہ کہہ کر میں آگے بات پر بڑھوں گا لیکن یہ آیت کریمہ اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی اس لیے آج کل جب جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں خاص کر کے اسپیشل ہم مسلمانوں پر جب حالات آتے ہیں چاہے وہ الیکشن کا زمانہ ہو چاہے سلیکشن کا زمانہ ہو جب جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہوگا ہم سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. معاف کرنا ہماری انگلیاں بہت سے انسانوں کی طرف اٹھتی ہے یہ آئے گا ہم تباہ ہو جائیں گے یہ آئے گا ہم برباد ہو جائیں گے وہ آئے گا تو اچھا ہوگا یہ آئے گا تو اچھا ہوگا. نہیں دوستوں قرآن اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتا. اللہ کبھی اس کو تسلیم ہم بیٹھیں گے دیکھنا فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پر بیٹھ جائے گا اور ہاتھ میں بہت بڑا اخبار ہوگا یا تو گجرات نکل ہوگا یا گجرات سماچار ہوگا یا سندیش ہوگا یا کوئی بھی اخبار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو حالات ایسے ہو رہے ہیں اور یہ کرسی پر آنے والا وہ کرسی پہ جانے والا ہمارے اوپر ایسے ہونا چاہیے یہ آئے گا تو ہمارے 12 بج جائیں گے اور وہ آئے گا تو اچھا ہوگا. میرے دوستوں کہیں اس کا نام نہیں کہیں اس کا نام نہیں کہیں اس کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کسی انسان کو دیں. کہیں اس کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا فیصلہ اپنی زندگی کا مدار کسی انسان کو دے دیں. کہیں اس کا نام ہے کہ فرش پر ہوگا بندہ عرش پر ہوگا خدا. تو کہیں اس کا نام ہے. اس لیے میں آیت کریمہ بتاتا ہوں تاکہ ہم سب توحید پر جمیں انشاءاللہ.
جس میں اللہ نے کتنے کھول کر بیان کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے بعد یہ سب پالیٹکس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس آیت کریمہ کے بعد پالیٹکس میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں، کوئی تم کو نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا بات دھوکہ نہیں کر سکتا، کوئی تم کو رسوا کون سا رسوا. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں تجھ کو پکڑنے پر آ جاؤں، اگر میں تجھ کو برباد اور تباہ کرنے پر آ جاؤں، اگر میں تجھ کو ہرانے پر آ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں میرے ہرانے کے بعد کوئی طاقت نہیں تو تجھے جھکا سکے. میرے ہرانے کے بعد کوئی طاقت نہیں جو تجھے عزت دے سکے. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو کوئی ہرانے والا نہیں، اور اگر وہ ہرا دے تو کوئی جتانے والا نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ ہی پر اگر بھروسہ ہوگا تو تو پکا مومن ہے، ورنہ ایمان میں بھی کمزوری ہے. ایمان میں بھی اگر میں یہ سوچوں کہ فلاں کے آنے سے ایسا ہوگا، میرا ایمان گیا گزرا گھٹیا ایمان سے. ایمان تو وہ جائے کرنے والا آئے جائے کرنے والا. حضرت جنید بغدادی نام سنا نہیں؟ حضرت جنید بغدادی. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسے توحید سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسے توحید سکھاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے. اور میں نے کسی زمانے میں حضرت جنید بغدادی پر بہت لمبا چوڑا بیان کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد کرتا ہے. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں ان کے ایک شاگرد جن کا نام ہے شیخ ابراہیم، کیا نام ہے؟ شیخ ابراہیم المرزوقی. ان کے شاگرد کا نام ہے شیخ ابراہیم المرزوقی. انہوں نے خواب میں دیکھا. اب شیخ ابراہیم مرزوقی یہ تو شاگرد ہے اور انتقال جو ہوا حضرت جنید بغدادی وہ استاد. یوں کہو کہ شیخ ابراہیم مرزوقی مریض ہے اور جن کا انتقال ہوا حضرت شیخ جنید بغدادی وہ بغدادی بات ہے. مریض اور پیر میں بڑی محبت ہوتی ہے، شاگرد اور استاد میں بڑی محبت ہوتی ہے. پیر اور مریض میں تو وہ محبت ہونا چاہیے جو محبت ایک بیٹے کی ماں سے ہوتی ہے یا ایک بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، خیر دفن کفن سب کچھ ہو گیا. اب وہ شاگرد کا نام بتایا شیخ ابراہیم مرزوقی یا وہ مریض شیخ ابراہیم مرزوقی سارے تڑپ رہے اپنے شیخ کو یاد کر کے اور اپنے استاد کو یاد کر کے تڑپ رہے. نیند آ گئی، رات کو سو گئے تو خواب میں دیکھا. خواب میں جن کو بھائی جو سوچ کر سوئے گا وہی خواب میں دیکھ سکتا. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا میں نے خواب میں ایسا دیکھا تو اس کی تعبیر کیا؟ صحیح سوچ کے سو جا تو خواب بھی تو اچھا ہے. بنی کے پاس پڑھتا سو جا ہوگا 2 رات 3 رات. ارے میرے دوست کئی راتیں گزر جائے بنی کے پاس کا معمول بنا دے. اصل اللہ کی ایک رات وہ آئے گی کہ جہاں آنکھ بند ہوگی اور خواب میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. جیسی نیت ویسی برکت. اب وہ شاگرد وہ مرید شیخ ابراہیم المرزوقی وہ خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ شیخ کو دیکھ رہے، حضرت جنید بغدادی کو دیکھ رہے اور دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی جنید بغدادی کی قبر سے بڑھ کر کوئی قبر ہوتی دیکھنا کہ قبر میں نور ہی نور. تو شاگرد نے کہا حضرت مطلب ہو گئی. شاگرد شیخ ابراہیم المرزوقی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی نے پوچھا کہ حضرت جنید بغدادی سے اپنے شیخ سے پوچھا، اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت آپ کی مصیبت ہو گئی؟ تو ہو گئی لیکن توحید کا امتحان بہت مضبوط تھا. تو توحید کا جو امتحان مجھ سے لیا گیا بہت گاڑا امتحان تھا. وہ تو اللہ نے فضل سے بچا دیا اور میں بھی پکڑ گیا. تو جب وہ توحید میں کمزور ہو سکتے تو میں اور آپ کتنے کمزور ہو سکتے. وہ شاگرد جو ہے شیخ ابراہیم انہوں نے کہا کیا امتحان ہوا؟ اگر ہم کو تو بتاؤ کہ امتحان کیا ہوا. تو حضرت جنید بغدادی کہتے جب میں قبر میں پہنچا تو وہ شاگرد کو بتا رہے اب کہ جب میں قبر میں پہنچا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر کہ جنید کیا لے کر؟ حضرت جنید کہتے میں قبر میں تھا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو بہت پیارا ہوتا ہے. کہتے میں قبر میں تھا، اللہ نے مجھے آواز دی جنید کیا لے کر آتا ہے؟
تو میں نے کہا اللہ کلمہ طیبہ لے کر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ لے کر آیا۔ اللہ کے اکبر بھائی تیرے کلمے میں توحید مضبوط نہیں تھی، تو کلمہ تو نہیں کرا لیکن تیرا توحید مضبوط۔ حضرت جنہیں پتا بھی کہتے میں قبر میں گھبرا گیا، اللہ میرا توحید مضبوط نہیں تھا، تو اللہ نے کہا اذکر لیلۃ اللبن، اللہ نے کہا اذکر لیلۃ اللبن، ارے وہ دودھ والی رات کو یاد کر پھر مجھے بتا کلمہ پکا لے کر آیا کہ کچا لے کر آیا۔ دودھ والی رات کو یاد کر، اذکر لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات کو یاد کر پھر مجھے بتا کہ کلمہ پکا لے کر آیا۔ حضرت جنہیں بتا بھی خبر نہیں اللہ کون سی دودھ والی اللہ کون سی دودھ والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کر جنہیں یاد کر جنہیں یاد کر، ایک رات میں دودھ پیا، ایک رات میں دودھ پیا، اس کے بعد میں تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، اس کے بعد میں تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، اور جب تیرے مریضوں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوا، تو تم نے یہ کہا تھا کہ دودھ پیا تو پیٹ میں درد ہوا، تو دودھ پینے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، میرے کرنے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ہاں تو توحید لائے لیکن سمجھو اس لیے دودھ والی رات کو تم نے توحید دیکھ دیا، دودھ والی رات کو تم نے توحید دیکھ دیا تھا، اس سے کہ تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، اگر دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہوتا تو دنیا کے سارے لوگ کا دودھ پیتے تو پیٹ میں درد ہوتا، اور زندگی میں کسی مرتبہ دودھ پیا کیا ہر وقت پیٹ میں درد ہوا؟ نہیں، ایک مرتبہ ہوا تو پہلے یہ کریے گا تو پیٹ میں درد ہوا تو اللہ کی طرف سے، اچھا ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ کیوں کہا تھا کہ دودھ پیا تو معلوم ہے توحید میں تو کچا بن گیا ہے، توحید میں تو کچا بن کے حضرت جنید بغدادی نے اپنے شاگرد ابراہیم مرغوبی کو کہا، وہ تو اللہ کا فضل آ گیا، اللہ نے کہا کہ جنید توحید تو بہت کمزور لے کر آیا ہے لیکن تیرا رات کا رونا مجھ کو یاد آتا ہے، کہا توحید میں تو فیل ہو گیا لیکن رات کا رونا مجھ کو یاد آتا ہے، اس پر آج میں تیری قبر کو جنت کا کام بتا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستوں کو بتانا مجھے کہ توحید بہت ضروری چیز ہے، کرنے دھرنے والا تھا، کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، کسی کے عزت دینے سے عزت ملتی نہیں، کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل ہوتا نہیں۔ اس کو میرے دوستوں اپنے دل میں جما دو، یہ اصل جنت کا دروازہ، توحید جنت کی خوشبو ہے، توحید جنت کا سہارا ہے، میرے دوستوں توحید ہے تو جنت ہے، توحید نہیں تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی مشکل ہوگی، اسے جھل کے کہو لا الہ پر ایسا جھول ہے کہ یہ دل کے دروازے کھلے اور معلوم ہو کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہی ہے، اللہ کی طاقت اس بات کا لا الہ جہاں لا الہ الا اللہ ضروری ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ ہمارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، ورنہ ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، صرف لا الہ الا اللہ پر ایمان ختم، اس لیے کہ وہ کفار مکہ قرآن میں لکھا، آیا نمبر 21 میں قرآن میں لکھا، کفار مکہ کو پوچھا جاتا تھا آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، اور زمین کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، اور کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، اور ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ، اور کہا نبی کون؟ کہا اللہ، اگر نبی مجھے نہیں مانے، نبی مجھے نہیں مانے تو توحید ہے، توحید یہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ جنت نہیں جہنم میں پھینکنے والا بغادری کا اللہ ہے۔ وہ مجھے یہ کہتے تھے مکہ کے رہنے والے کہ نہیں تو توحید کہتے تھے، آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ آسمان نہیں کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھا جاتا آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ انہوں نے کہا لیکن جب کہا جائے کہ نبی پر محمد کو تو ہم نبی نہیں مانتے، اللہ نے کہا اگر تو میرے محمد کو نبی نہیں مانتا تو میں بھی تجھے اپنا بندہ نہیں مانتا۔ لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ جیسے ضروری ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اسی طرح ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں میں تو اسی بات کو بتا دوں کہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ سے کچھ زیادہ اور کھاتے نہیں کچھ زیادہ، ارے کون ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کتنا، بس اسی پر میں بات ختم کروں گا لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سننا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کتنا پیارا تھا۔ میرے دوستوں وہ حضرت انس، میں واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوئی ہے 120 سال، کتنی 120
اور 20 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کتنا ٹائم رہے؟ پورے 100 سال مدینے میں رہے. کون حضرت انس رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دعوت کی. ایک دعوت کرنا بھی سنی اور دعوت قبول کرنا بھی سمجھ. دعوت دینا بھی سننا ہے اور دعوت لینا بھی سننا ہے. لیکن ہاں جبکہ اس میں کوئی حرام کام. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مسئلہ بتا دوں کہ ولیمے کی جو دعوت ہے, ولیمے کی دعوت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دینا واجب اور قبول کرنا بھی واجب. اگر آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت دے تو دینا بھی ضروری ہے اور لینا بھی ضروری ہے. اگر ولیمے کی دعوت نہیں دے گا تو بولے گا, اور ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو بھی بولے گا. حالانکہ کھانے کا معاملہ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینا بھی ضروری ہے اور لینا بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہے اس میں خرافات بہت ہے. کھانا بجانا, عورتوں کا آنا, اور عورتیں بیٹھی ہوگی تو مرد کھانا تقسیم کرتا ہوتا, اور عورتیں بند کھن کے کوئی ادھر سے گزر گئی کوئی ادھر سے گزر گئی. تو پھر فتویٰ یہ دیا گیا کہ اب ولیمے کی دعوت میں نہ جانا واجب ہے. اب ولیمے کی دعوت میں نہ جانا کیوں؟ اس لیے کہ واجب کو کرنے جائے اور اس لیے میرے گناہ میں پڑ جائے, گانے کا گناہ, بجانے کا گناہ, عورتوں پر نگاہ کا گناہ. اور میرے دوستوں اگر ہو سکتا کرنے والے کا مال حرام ہو تو اس کا حرام مال ہمارے پیٹ میں جائے. تو پھر فتویٰ یہی ہے کہ ایک واجب کرنے جائے گا 1000 گناہ کرے گا, اس سے بہتر ہے کہ اب نہ جائے گا تو ثواب زیادہ نہیں ہوگا. یہ بات کرنا ہے, اس کی دعوت کرنا بھی چاہیے اور قبول بھی کرنا چاہیے, لیکن شریعت کا ہر جگہ پر خیال میں بات کیا کر رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت میں صحابہ کو بلایا, تابعین کو بلایا. صحابہ کا بھی زمانہ تھا, تابعین کا بھی زمانہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھی جمع کیا, تابعین کو بھی جمع کیا. ماشاءاللہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد صحابہ بھی فارغ ہو گئے, تابعین بھی فارغ ہو گئے. اب دسترخوان زمین پر ہے اور وہ جو دسترخوان ہے زمین پر اس کے اوپر ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ہڈیاں ہیں, کچھ ساگن کا داغ ہو. اور ہوتا نہیں ہوتا, ہمارے دسترخوان پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ہڈی پھینکی گئی ہوگی یا ساگن کا کچھ داغ ہوگا یا کوئی اس طریقے کی کوئی چھوٹی ہڈی وڈی ہوگی. وہ پتہ نہیں کہ دسترخوان تھوڑا سا خراب ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب صحابہ اٹھ گئے, تابعین اٹھ گئے اور دسترخوان اٹھایا جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک خادمہ کو, ایک گھر میں کام کرنے والی خادمہ کو کہا, جب سارے لوگ ہٹ گئے تو خادمہ کو کہا کہ دسترخوان اٹھا, اور وہاں تنور جل رہا ہے. تنور بڑی آگ جل رہی ہے, اس آگ میں ڈال دے, اس آگ میں ڈال دے, اور جب دسترخوان صاف ہو جائے تو اس کو واپس نکال دے. اس کو واپس جتنے صحابہ اور تابعین وہ سب حیران ہو گئے کہ حضرت انس تو خادمہ کو کہتے دسترخوان کو کہاں ڈال دے. تنور میں اس زمانے میں بڑا توا ہوتا تھا, نیچے آگ جلتی ہوتی تھی, اوپر توا ہوتا, اس کو تنور کہتے. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کو کہہ رہے کہ کپڑے کو کہاں ڈال دے, آگ میں اگر صاف ہو جائے تو اسے واپس لینے کا. سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ایک کپڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ہوگا. کپڑا اس کو آگ میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے, ختم ہو جائے گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ کو کہہ رہے کہ کپڑے کو تنور میں ڈالو, آگ میں ڈالو, اور صاف ہو جائے تو اسے واپس نکال لینا. تو بات صاحب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ انس کی عمر زیادہ ہو گئی نا, اسے سمجھ نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ برا ہو گیا, میں برا ہو گیا, شوق کر کے زیادہ عمر ہے تو سمجھ نہیں آتا. خادمہ کو کہتا ہے کہ کپڑے کو کس میں ڈال دے, اگر کام ہو جائے تو واپس نکلنا. ارے کپڑا میں کام میں جائے گا تو جل کے واپس ہو جائے گا, کام ہو تو واپس نکلے گا. لیکن خادمہ نے کپڑے کو اٹھایا اور جو تنور جلتا تھا اس میں جا کے ڈالا. تو ادھر آپس میں صحابہ کے کہنے لگے بھائی انس بوڑھا ہو گیا تو خادمہ تو بوڑھی نہیں, اس کو کچھ سمجھنا چاہیے. بھائی یہ بڑا آدمی ہے, بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں کرے, لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اب وہ صحابہ آنکھ سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے کہ بھائی خادمہ نے اتنا لمبا پڑا کپڑا اور اس کو سیدھے آگ میں ڈال دیا. لیکن تھوڑی دیر میں صحابہ اور تابعین کی آنکھیں حیران ہو گئی کہ کپڑا خراب ہوا, بالکل جیسے واشنگ مشین میں ڈالا ہو اس طریقے سے کپڑا خراب بھی ہو گیا, سوکھ بھی گیا. اور خادمہ نے اس کو نکالا تو ماشاءاللہ ایسا چمکتا چمکتا کہ خادمہ کے ہاتھ سے چلتا رہے. لیکن اس کی وجہ سے چھت بھی چمکنے لگتی ہے. کپڑا تو خادمہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن چھت بھی حضرت انس کے گھر کے چھت بھی چمک رہے. اب تو صحابہ اور تابعین حیران ہو گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی رات کی بات ہے, ورنہ ہمارا
ہمارا نظریہ کیا؟ پوری دنیا کا یہ نظریہ ہے کہ کپڑے کو ہاتھ میں ڈالو تو جل جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ناش ہو جائے. لیکن یہ کوئی پیار تھی کہ جس میں کپڑے کو ڈالا گیا تو صاف ستھرا بھی ہو گیا، سن بھی گیا، اور بالکل صحیح ہو گیا، پریس والا کپڑا واپس بھی آ گیا اور سبھی بن کے کھا دیا گیا تو کے ہاتھ میں اور سمجھتا کہ سچے اوپر اب وہ صحابہ اور تابعین آگے بڑھے اور ہمت کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ انس یہ ذرا یہ لاجک ہم کو سمجھا، اس لیے تو بالکل سمجھ بھی نہیں آتا کہ کپڑا ہے آگ میں ڈالا جل جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، رنگ ہو جائے، یہ کپڑا قریب صبح اور یہ کپڑا صاف ستھرا، یہ برباد کیسے آیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتے آگے خیال کرونا بھی کتنا پیارا ہوگا جو محبت میں رہتے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا یہ وہ کپڑا ہے، ہاضا ہوا الثوب، کیا کہا ہاضا ہوا الثوب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کے درمیان میں فرمایا میرے صحابہ یہ وہ کپڑا ہے جس سے کبھی میرے آقا اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا کرتے تھے، اس کپڑے سے کبھی میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے وابستہ ہو گیا. یہ کپڑا میرے نبی کے مبارک کم بن گیا، کپڑے پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اندازہ لگا ایک کپڑا نبی کے چہرے سے لگا تو اس کے اوپر دنیا کی آگ لگا، ایک کپڑا نبی کے مبارک ہاتھوں پر لگا تو کپڑے پر دنیا کی آگ حرام. میرے دوستوں ایک کپڑا بے جان کہو، ایک کپڑا بے جان بے ایمان، اس کپڑے نے نبی کے چہرے کو چھو لیا تو آگ حرام ہو گئی. اس کپڑے نے نبی کے ہاتھ کو چھو لیا، کپڑے پر آگ حرام ہو گئی. تو نبی کا چہرہ ہمارے چہرے پر آ جائے اور نبی کی نماز ہماری زندگی میں آ جائے، قسم اللہ کی اللہ جہنم کے کو حرام کرے گا کہ نہیں کرتے. میرے دوستوں یہ نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال ہے کہ جو کپڑا نبی کے مبارک ہاتھ سے لگ جاتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. میرے دوستوں یہ نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال ہے. ایسے تو بہت سے کمال ہے، ایسے تو بہت سے کمال ہے. ایک کمال اور بتا دو بتا میرے نبی قاسم کے مبارک ہاتھ کا کمال اللہ تعالیٰ وہ نبی کا مبارک ہاتھ قیامت میں ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم کو اس وقت جب ضرورت ہو اس وقت نبی کا دامن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ تو ایسا پیارا ہے کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق، نام یاد رکھنا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ایسے بیمار ہوئے کہ فجر کی نماز میں نہیں آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں بہت زیادہ بیمار ہے، چلنے کی طاقت، اٹھنے کی طاقت، گھر میں نماز پڑھی بیٹھے بیٹھے پڑھی ہوگی یا لیتے لیتے نماز پڑھی ہوگی. مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فجر کی نماز پوری کی پہلا سوال آئینہ ابو بکر کہ میرا ابو بکر کا جس سے کبھی نماز میں چھوٹے، جس کی کبھی رکعت میں چھوٹے اور میں آگے کھڑا رہتا ہوں، پھر میرے پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے رہتے. آج وہ جگہ خالی ہے تو ابو بکر ہے کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو رات سے بہت بیمار ہے. حضرت علی کو خبر نہیں گئی تھی کہ رات سے بہت بیمار ہے، اس لیے بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہے کہ نہیں کرتے نہ چل سکتے، اس لیے بہت ممکن ہے گھر میں نماز پڑھی ہوگی مسجد میں. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حضرت ابو بکر کی محبت میں بھرا ہوا تھا. کہنے لگے علی ایسے نہیں، چلو ہم جائیں ان کے گھر پر جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر میرے دوست حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ سب چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے. اب سننا میرے دوستوں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، ہم نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. حضرت ابو بکر کو لیتے ہوئے بیمار آدمی اپنی چارپائی پر یا اپنے بستر پر لیتے ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک پڑی، اس پر مبارک نظر پڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا مغلن یا بابر کہ ابو بکر لیتے نہ ہو لیتے رہے تھے کہ اس وقت نظر میں رکھنے کی طاقت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قریب آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ سنیے اپنا مبارک ابو بکر کی پیشانی پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بتا دیا اور کہا یا ابو بکر شدید کہا ابو بکر بہت بیمار ہے.
ابو بکر کو ہم اٹھائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اللہ کے رسول کا آنسو بخارے، ایک منٹ چین اور سکون نہیں، میں لیٹ سکتا ہوں، کلمہ بدل سکتا، میں کھڑا سکتا، میں پی سکتا، اور اللہ کے رسول نہ اٹھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، اور اللہ کے رسول قسم اللہ کی اگر اٹھنے کی طاقت ہوتی تو ابو بکر مسجد کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا. ہمیں نبی قاسم کے جب سنا سو رہے پھر پیشانی پر ہاتھ رکھا، الحمد شدید بخار بہت ہے، لیکن ہمارے نبی نے اب اٹھتے ہوئے کہا لا باس تجر انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تجھے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بخار کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تیرے درجہ کو بلند کرے گا. یہ کہتے ہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، لیکن واپس ہوتے ہوتے شاہ کہیں سننا، واپس ہوتے ہوتے کہا کہ ابو بکر میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا دیں، میں میری ضرورت پڑے تو مجھے مسکرائے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے کہ میں دروازے پر سو کرتا ہوں، لیکن میں اٹھنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر جا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے؟ تو ساتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر پر جا رہے، اپنے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اب گھر پر جب گئے تو عائشہ نے دروازہ کھولا. کتنے دروازہ کھولا؟ عائشہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. ہمارے نبی صاحب گھر میں آئے اور عائشہ کو کہا عائشہ جلدی تیاری کر، عائشہ جلدی تیاری کر، تیرا کپڑا اور ساتھ جو تیار کرنا کر لے اور ابا کے پاس جا، اس لیے کہ آج وہ دن ہے کہ تیرے ابا کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، تیرے ابا کو تیری خدمت کی ضرورت ہے. آج میری خدمت سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تو اپنے ابا کی خدمت ہے، اسے تیار ہوتا عائشہ تیار ہوتا اپنا سامان تیار کرنے. اور ہمارے نبی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عائشہ تیرا ابا بہت بیمار ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، تیرا ابا کا بخار مالش کر سکے اور خود فرماتے تھے کہ آپ کو 1 منٹ کا چین سکون نہیں ملا، نہ قوت میں چین تھا، نہ لیٹے میں چین تھا، نہ کھانا پینا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل بیٹی تھی، اور بیٹی تو ویسے بھی ابا سے بہت زیادہ محبت کرے، اور بیٹی عائشہ صدیقہ اور ابا ابو بکر صدیق کو محبت کا تعلق ہوا. عائشہ نے جلدی جلدی تیاری کی کہ کہاں جانا، ابھی تو تیاری کر رہے ابھی تو حضرت عائشہ کیا کر رہے، تیاری کر رہے. وہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور ہمارے نبی صاحب کا کمرہ چھوٹا تھا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا، عائشہ تو کام کر تیاری کر، میں دیکھوں دروازے پر کون ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، ارے کون ہے میرے ساتھ میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہے، دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر کھڑے، تو سامنے کون کھڑے، اندازہ لگا حاجی کے کہیں معلوم ہوگا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا تو سامنے صدیق اکبر کو دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوا کہ ابو بکر تیرے واسطے تو تیاری کرے، بیٹی عائشہ کو تیرے دروازے پر بھیجا کہ تیری خدمت کرے، اور تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات کسی سن لیں گے. ایسا تیاری کرتے کرتے بالکل سنبھل کے کھڑی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے اپنے کو جیسی بات کی، اللہ کے رسول کے چہرے سے لیٹ بھی نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو 1 منٹ کا چاہیے، 1 منٹ کا کھڑا نہیں، وہ کھا نہیں سکتے، وہ پی نہیں سکتے، تو کھڑی ہے نبی کے بارے میں یہ سوچ نہیں کہ نبی نے جھوٹ کہا، تیرا نبی سچا ہے، تیرا بات اور حقیقت سنانے والا ہے. تیرا نبی کیسا ہے کہ نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ لینا کہ انہوں نے جھوٹ کہا، اس لیے ان کے بارے میں سوچے تو بھی ایمان چلا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچے تو بھی ایمان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صاحب دروازے پر کھڑے، حضرت ابو بکر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے دروازے پر ہی کھڑا رکھا گیا، اندر بھی بلاؤ، مجھے دروازے پر ہی کھڑا رکھا گیا، مجھے اندر بھی بلا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اندر آتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، عائشہ بیٹھی ہے، اور ابو بکر کا وہ رونا، اللہ اس رونے کے چلتے ہماری مقصد ابو بکر کے آنکھوں میں رونا کچھ قطرے ٹپکتے گئے. عائشہ رو رہے، اللہ کے رسول رو رہے. ابو بکر نے کہا میں داستان سناتا ہوں، یقیناً میں بیمار تھا اور رات بھر کروٹیں لینا میرے لیے مشکل تھا، اور میرے لیے نیند کرنا مشکل تھا، پورا بدن میرے بدن سے بیٹھنا تھا، اور میں بہت ہی زیادہ بیمار تھا. لیکن اللہ کے رسول آپ میرے گھر آئے تھے،
اللہ کے خلاف میرے گھر آئے تھے، آپ نے مبارک ہاتھ 2-4 مرتبہ میری پیشانی پر رکھا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ 2-4 مرتبہ میری پیشانی پر رکھا. آپ جب گئے ہیں تو جبریل آئے، کہو سبحان اللہ. آپ گئے جبریل آئے، میں نے جبریل کو دیکھا نہیں، لیکن جبریل کی آواز، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا. اگر ابو بکر کہتے ہیں میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ابو بکر اٹھو، ابو بکر اٹھو، تمہاری بیماری ختم ہو گئی، اس لیے کہ جس کے گھر پر اپنا محمد رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ رکھتے یہ بیماری میں سے سوال پیدا ہوتا. اللہ نے ساری بیماریاں نبی کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے ختم کی. ابو بکر فرماتے اٹھاتے ایسا لگا ایسی تندرستی پاتا ہو کہ ایسی تندرستی تو پہلے بھی مجھے نصیب نہیں، ایسی طاقت پاتا ہوں کہ پہلے بھی مجھے نصیب. اور پھر وہ بتانے کا یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں. دوستوں اس سے اندازہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میں کتنا کمال ہوتا ہے. ہوگا یہ ہاتھ اگر کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کپڑے پر آگ برام ہو جاتی ہے. اگر ابو بکر کی پیشانی پر لگ جاتا تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا. تو اگر ایک نبی کے مبارک ہاتھ میں، میرے کہنے دوستوں، اگر نبی کے ایک مبارک ہاتھ میں اتنا کمال ہے تو سچ کہوں نبی کی شریعت میں کتنا کمال ہوتا ہے. میں نبی کی شریعت میں، اور آج میرے دوستوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اسی شریعت کو میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پھر بات ختم کروں. یہ میں نے دو آپ کو اس لیے سنا ہے تاکہ میرے اس نتیجے پر آ جائے، اس نتیجے پر آ جائے. میرے دوستوں قیامت کا دن ہوگا، آئے گی قیامت، کہو نا قیامت کا دن ہوگا، قیامت آئے گی. اللہ نے کہا کہ اللہ نے کہا پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی پہلی جو آیتیں پڑھو بدن کا بال کھڑا ہو جائے، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہوگا سورۃ الحج کی پہلی آیت، اللہ نے کیا فرمایا اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے گھر لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. قیامت کا دھکا بہت خطرناک ہوگا. ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر چھوڑ دے گی. دودھ پلانے والی ماں جو سینے پہ لگاتی ہوگی بچے کو، قیامت کا جب آئے گا زمین پر رکھے، زمین پر رکھے تو اس کو کہے گا تیرا بچہ تو کہے گا ہاں میرا بچہ تھا، لیکن اب قیامت آ گئی اس کا حساب وہ دے گا، میرا حساب میں دوں گی. آگے کیا فرمایا حمل گر جاتا ہے بعض مطلب چھوٹے چھوٹے ٹینشنوں سے حمل گر جاتا. قیامت کا جھٹکا اتنا بڑا ٹینشن ہوگا، سب عورتوں کا حمل گر جاتا، سب عورتوں کا حمل. اور آگے اللہ نے کیا کہا بچے کو رکھے گی، آئے گی اور سارے لوگ میں ہوں گے. شراب کا نشہ نہیں ہوگا، وما زندگی سے شراب کا نشہ نہیں ہوگا، ڈر کا نشہ ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی عقل کے سکھانے پر نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنا فیصلہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ وہ عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سوچ کر اتنے ٹینشن میں ہوگا کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار. اس لیے لکھا ہے کہ قیامت کا جب جھٹکا آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا تو قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا کہ قبر سے اٹھیں گے تو بہت سے لوگ مہنگے، بہت سے لوگ قبر سے کیسے اٹھیں گے، ان کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا، کوئی کپڑا نہیں ہو. قرآن کریم نے کہا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ بالکل کیوں نہیں اٹھیں گے. حضرت جب ہمارے نبی کا فرمایا کہ قیامت کا
झटका आएगा और किसी मंगल की औरतें ऐसी होगी कि जिनके बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी मर्द बगैर कपड़े के उठेंगे या कोई औरतें बगैर कपड़े के उठेगी तो ये उसकी फसल को देखेगा, वो उसकी फसल को देखेगा। तो ये तो अच्छा मालूम नहीं होगा कि क़यामत के मैदान में कोई इसके नंगे पने को देखे, कोई इसके नंगे पने को देखे। हमारे नबी ने फरमाया आयशा तो क़यामत का झटका ऐसा होगा और अल्लाह का फैसला ऐसा होगा तो किसी के सफर देखने का ख्याल भी नहीं है। आज अगर कोई नंगा आ जाए तो सारे लोग अपने हाथों को हाथ पर रख दे, ये कैसा नंगा है। लेकिन कबर से देखिए नंगा होगा, हमारे नबी फरमाते क़यामत का झटका ऐसा होगा कि किसी को देखने की फिक्र न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का। मेरे दोस्तों किस वक्त एक बात बताना चाहता हूँ, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। क़यामत जब आएगी तो एक वक्त ऐसा होगा, एक वक्त ऐसा होगा अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते होंगे और हम इस ऐलान को सुनना पड़ेगा। अल्लाह ऐलान करे और न सुने ऐसा हो सकता है। वो ऐलान मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। हम नमाज पढ़े कि न पढ़े, हम शरीयत पर आए कि न आए, हमारे चेहरे पर दाढ़ी आवे कि न आवे, मेरे घर में टीवी रहे कि न रहे, फैसला आपके हाथ में। लेकिन इतना जरूर है कि क़यामत आएगी। अरे क़यामत मैंने पहले भी कहा पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से कुरान हमारा शुरू होता, मेरे जिंदगी में नजर खत्म होता। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा कि पूरे कुरान में 84 मरतबा अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया। पूरे कुरान में 84 टाइम अल्लाह ताला कहता क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। तो जो खुदा एक मरतबा कहे तो बात पक्की होगी, वो खुदा 84 मरतबा कहे तो बात की तस्वीर होती है। होगी कि नहीं? तो क़यामत आएगी। और हदीस के पास हमने लिखा है कि क़यामत में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, तो अल्लाह ताला ऐलान करेंगे। कौन ऐलान करेंगे? क्या ऐलान करेंगे? वो सुनो, ऐसे तो नहीं रहे, ऐसे तो नहीं रहे। साथ में कौन है? सल्लल्लाहु हमारे नबी साहब ने फरमाया अल्लाह ताला ऐलान करेंगे। भाई ऐलान कौन करेगा? ऐलान कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे। अपना कदम आगे न बढ़ाए। जो जन खड़ा हुई अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे मेरा कोई भी बंदा, मेरी कोई भी बंदी एक कदम भी आगे न बढ़ाए यहाँ तक के मेरे पास सवालों का जवाब दे दे। अल्लाह कितने सवाल पूछेंगे, जोर से कहेंगे, जोर से कितने सवाल पूछेंगे। अब मेरे दोस्त को बताने के लिए 5 सवाल जवाब की तैयारी है तो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं है मसला होगा तो सवाल पूछने वाला कौन होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान होगा मेरा कोई भी बंदा, मेरा कोई भी बंदी अपना एक कदम आगे न बढ़ाएगा यहाँ तक के मेरे पास सवालों के जवाब दे दे। सबसे पहले सवाल होगा मेरे बंदे बता मेरी उम्र तेरे कैसे गुजारी? कितने साल आदमी जाएगा? 40, कोई जाएगा 50, कोई जाएगा 60, कोई जाएगा 70, कोई जाएगा 80। अल्लाह ने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी बता है? एक जुमले में बता दे पूरी जिंदगी कैसे गुजारी, बताओ। इसका जवाब होगा? अरे होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, और ये मैं नहीं कहता हूँ, बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह वकीउल्लाह रहमतुल्लाह, कौन शाह वकीउल्लाह रहमतुल्लाह ने लिखा है इस सवाल के ऊपर, लिखा कि अगर अल्लाह ताला ये कहे रहने दे पूरी जिंदगी 50 साल दुनिया में, 55 साल, 65 साल, 70 साल मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से मुझे पूरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछना, लेकिन मुझे चले 65 सालों में, चले 70 सालों में एक 24 घंटा ऐसा बता दे कि जिसमें कोई मेरी मान कर चला हो, मेरी नाफरमानी हो। अगर अल्लाह ये सवाल पूछे तो इसका जवाब हमारे पास नहीं, तो 65 और 60 साल का जवाब कहाँ से करें? ये तो पहला सवाल होगा, अपनी उम्र को तूने भाई सवाल समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल जो पहले से भी धारा, हालांकि दूसरा सवाल पहले में है लेकिन अल्लाह अलग से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? दूसरा सवाल सुनना, दूसरा सवाल अल्लाह क्या पूछेंगे? मेरे बंदे बता जवानी कैसे गुजारी?
اگر پہلے سوال میں جوان آئیں گے تو پوری عمر میں جوان آئیں گے. اللہ اللہ سے پوچھیں گے میرے بندے بتا جوانی کس سے گزارا. میرے دوستوں اسی سوال کے لیے میں نے یہ حدیث شروع کی تھی. میری جوانی آپ ہی کے لیے جب قیامت میں پوچھا جائے گا اپنی جوانی کیسے گزاری. اس میں تو میرے دوستوں بہت سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا. بہت سے جوان بیٹھے یہاں بیٹھے ماشاء اللہ بہت سی جوان خزاندے میں بہت جوان ہے الحمد للہ. لیکن میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جوانوں آج زندگی کیسے گزارے کیسے کتنے میرے بھائی بیٹھے رحمت نگر میں بیٹھے رحمت نگر میں رہتے ہیں لیکن حقیقت میں رحمت ان کے پاس ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھا فجر نہیں پڑھی تو قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے. ہم میں نے بھی ان میں کچھ دن پہلے میں ان میں تھا میرے دو صاحبہ بھی تھے جیلانی نگر ان میں ہے وہاں پر وہاں میں نے ایک بات بتائی میرے دوست تم گناہ کرتے ہیں جوان ہے جوان اللہ نے آنکھیں دی ہے اللہ نے کام دیا اللہ نے ہاتھ مضبوط دیے اللہ نے پاؤں مضبوط گناہ کرتا لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گھر میں اس کا کتنا خراب اثر پڑتا ہے. اور میرے دوستوں کو بہت سے انجام رات کو شراب پیتے رات کو جوا کھیلتے ہیں عورتوں کی جگہ سے بیٹھتے ہیں راتوں کو کتے کھیلتے ہیں اور عورتوں کو بیٹھتے عورتوں کو دیکھتے ہیں لڑکیوں کو کھیلتے ہیں ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے بہت ہمت کے ساتھ کام کرتا ہے. شراب پینے کی ہمت ہے جوا کھیلنے کی ہمت ہے اپنی جوانی کو غلط جگہ نکالنے کی ہمت ہے. شادی والے شادی والے لیکن معلوم نہیں کسی کی عورت کو اپنے پاس اٹھا گھر میں ایک حلال گھر کے باہر دو حرام صحیح ہے نہیں بس تو یہ جو ہو رہا ہے میرے دوستوں سچ بتاؤ کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے قیامت میں اللہ تعالیٰ کا نام سبق بھی میرے بندے بتانا نہیں تمہیں جوانی کیسے گزاری اپنے ہمارے پاس کلمہ ہے ایمان ہے نماز ہے سرما ہے خدمت ہے اللہ نے رہنے کے لیے گھر دیے بیوی دی بچے دیے اللہ نے نعمتیں دی ہے اور یہ فجر کی نماز میں نہیں دیتا کیا تو اندھا ہو گیا کہ فجر کرنے نہیں آتا بہرا ہو گیا لولا ہو گیا لہرا ہو گیا کیا خدا نے تجھ کو بھوکا مانا اگر وہ بھوکا مانا ہوتا پھر بھی پیشانی اسی کے سامنے چکانی پڑتی اگر وہ اندھا بناتا پھر بھی وہی میرا بھوکا ہے وہ میرے بناتا پھر بھی وہی میرا بھوکا ہے لیکن میں تو معلوم نہیں کون سا گمنڈ کون سا تکبر اور کون سا غرور ہمارے اولاد کے دین میں آیا میرے اولاد کے دین میں آیا اللہ کی سچائی نعمتیں کھاتا ہے اور 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں کرتا تیسرا کی اذان کان میں آتی ہے ماں بہن گھر میں کہتی ہے بیٹا اذان ہو گئی عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی گھر سے نکلتا ہے دوستوں کے ساتھ اوپر پر بیٹھتا ہے صبح ہو جاتی ہے عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے. شراب کباب ہمیں دیکھو یہ مت سمجھو ہو گیا میں نے ابھی دن میں کہا تھا قرآن کریم کی آیت ہے ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ قرآن ولا يحيط المكر السيء الا باهله. کسی عورت کے اوپر ہنسی ڈالتے ہیں کل کو بھی آئے گا تیری بیٹی کو بھی کوئی چھیڑتا شراب پیتا ہے جیل کرتا ہے جیل کھیلتا ہے پتے کھیلتا ہے اچھا ہے جب تک وہ ہاتھ آئے گا تیری بیٹی کی بازار میں کھڑی اسے بولو کہ میری بیٹی وہ کہنا وہ بیٹی دور کر کرے گی کہ تو میرا وہی بات نہیں تھا وہی بات ہوتا تو تو میرا مسلم بچھایا ہوتا تو میرے سلام کی روٹی لاتا تھا میرے پیٹ میں اترتی تھی آج میں اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہوں ہوتا ہے دوستوں جو ہے اور میں نے کہا قرآن نے کہا ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. کیا کریں جو بھی تم باہر کی دنیا میں گندگیاں کرتے ہوں گے اس کا اثر تمہارے گھر پر آئے گا بال بچوں پر آئے گا. کیوں میرا بیٹا حافظ نہیں ہوتا کوئی تو دل میں پوچھے گا کہ میرا بیٹا حافظ کیوں نہیں ہوتا. دنیا کے بچے حافظ ہوتے یہ سورت کے اندر جامعہ حسینیہ ہے جامعہ عربیہ ہے رامپورہ کا دارالعلوم ہے لڑکوں کو سورت ماننے کا نظام بدلتے یہاں سے چاہنے والا لڑکا حافظ ہو گیا وہی وہاں جانے والا لڑکا حافظ ہو گیا لیکن سورت کا رہنے والا رنگے کا رہنے والا کیا ہو گیا کہ اس کا بچہ حافظ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ اس کا باپ گناہ نہیں چھوڑتا اس کا باپ گناہ نہیں چھوڑتا اس کا باپ ایک مرتبہ گناہ چھوڑے اللہ تیرے بیٹے کے سینے میں قرآن اتارے گا ورنہ تیری گندگیوں کا اثر تیرے اللہ پر کرے گا.
یہ بات بالکل فائنل اور فیصلے والی بات ہے. سمجھنا ہے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھنا ہے تو بھی ٹھیک. میں تو میری ماں بہنوں سے کہتا ہوں کب تک ٹی وی دیکھتی ہے، کب تک ٹی وی دیکھتی رہے. میری بات ہے ہمیں بیان کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی بیان کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کب تک بیان سنتے رہو گے، عمل پر سب. ہماری ماں بہنوں بھی کہیں گے سب کو ان کا بیان چاہیے، سب کو سب کے بیان سے کیا ہوگا جب تک ہماری زندگی میں عمل نہیں آئے گا. یہ میری ماں بہنوں کے سامنے ٹی وی آج اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. میں ایک بات بتاؤں، بہت سی ماں بہنیں سب میں وہ سب نہیں، لیکن 90% ماں بہنیں ایسی ہیں جو گھر میں دین پیدا کرنا چاہے تو کر سکتی، اس لیے کہ بیٹا وہ بھی ماں کی طرف توجہ دیتا ہے، بیٹی وہ بھی ماں کی، اور شوہر وہ بھی. ایک عورت اگر گھر میں صحیح ہو جائے تو پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. اور عورت کو جب منانا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں منانے کی، جب عورت کو منانا ہوتا ہے تو شوہر کا دماغ بھی بدل دیتی ہے، بچوں کا دماغ بھی بدل دیتی ہے. اور اگر عورت کے یہاں پر ہو کوئی میری ماں بہنوں تو ناراض مت ہو، یہ میرے نبی نے کہا. میرے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سننا، میرے نبی نے کہا اللہ نے عورت کو عقل کی کمی دی ہے اور دین کی بھی کمی دی ہے. توجہ سن رہے ہو نا آپ لوگ، برا نہیں مانا، میرے ماں بہنوں بھی برا نہیں مانا. میرے نبی نے کہا بخاری کی روایت ہے کہ عورتوں کو اللہ نے دو چیز کی کمی دی، ایک عقل اور دین. کون ہے عقل؟ عقل کی کمی کیسے؟ تو قرآن نے بتایا کہ جب اسلامی کورٹ کچہری میں جاؤ تو کتنے گواہ چاہیے؟ 2 مرد. اگر 2 مرد نہیں ہو تو قرآن کریم نے کہا 1 مرد اور 2 عورت. معلوم ہوا کہ 2 عورت کی عقل جمع ہوتی ہے تو 1 مرد کی عقل، 1 مرد کی عقل میں وہ پاور ہے جو 2 عورتوں کی عقل میں. تو بتاؤ عقل میں کمزور ہو گئی تو نہیں ہوئی؟ قرآن نے کہا، قرآن نے، میرے گھر کی بات نہیں کہنا، کوئی برا نہ مانے. قرآن میں پارہ نمبر 3 اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسلامی کورٹ کچہری میں کتنے گواہوں کی ضرورت ہوگی؟ کہو کتنے؟ 2 مرد. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اگر کسی اسلامی کورٹ کچہری میں 2 مرد نہ آ سکے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 مرد اور 2. معلوم ہوا کہ عورت عقل میں کیسی ہے کہ کمزوری تھی، کمزوری وہ بھی آگے دکھا قرآن نے انت ذل احداہما فتذکر احداہما اخری. قرآن نے کہا کہ ہو سکتا ہے 2 عورتوں کو اس لیے رکھا کہ بھول جاوے تو دوسری یاد دلا دے، اس لیے کہ عقل میں کیسی ہے، دین میں بھی کمزور، دین میں بالکل کھلی بات ہے، دین میں بھی کمزور ہے. اس لیے کہ ہم پورے مہینے نماز پڑھتے ہیں، پورا سال نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے اوپر کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ ان دنوں میں نماز نہیں، رمضان میں روزہ، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر ہم سروے کریں کہ میری نماز کتنی، عورت کی نماز کتنی، تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے روزانہ نماز ہے، ہمارے لیے روزانہ نماز ہے، روزانہ کی نماز ہے. ہر رمضان میں ہمارے لیے روزہ ہے، لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا آئے گا کہ نہ تو پورا مہینہ نماز ہوگی اور نہ تو پورا رمضان کا ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ یہ دین میں بھی کم اور عقل میں بھی کم. لیکن آگے جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا اب ہوا یہ مد رجل عاجل، اب ہوا یہ مد رجل عاجل، ہمارے نبی نے فرمایا اور عقل میں کمزور ہے، دین میں کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر وہ کشش، اللہ نے اس کے اندر وہ چیز رکھی ہے کہ بڑے خود ہے تو ہم جیسا مرد ہو اس کی عقل کو بھی اللہ سے لے جاتی ہے. بات بالکل صحیح سے نہیں ہوگی. آپ خود تجربہ کرو، اپنے گھر کا تجربہ کرو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں میرے دوستوں. تو وہ عورت جو چاہتی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی، اپنے شوہر کا دماغ کو صحیح کر سکتی ہے، لیکن جو گھر کا چیزیں وہ ہٹانا چاہے تو ہٹ سکتی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ہوتا کہ اس سے دل میں بیٹھے اس سے جو وہ یہ سوچتی ہے کہ ٹی وی ہٹے گا، چلو میری اولاد نہیں دیکھے گی، میرا شوہر نہیں دیکھے گا، لیکن میرا دن کیسے گزرے گا؟ تو صحیح نہیں ملے گا. اور جب تک کہ میری ماں بہن جب تک میری ماں بہن یہ ٹی وی کے سامنے رہے گی، نمسیاں گالیاں بجانا دیکھتی رہے گی اور دیکھتے دیکھتے یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے میری آنکھ کی ٹھنڈک بنے، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہدایت سننا، ہدایت اور ضلالت دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہے، دونوں ساتھ میں جمع
نہیں. ایک بات بتا, اس پر بات سمجھنا کہ ہدایت ہوگی تو دلالت نہیں, اور دلالت ہوگی تو اگر کوئی خواب میں نبی کو دیکھے, اللہ سب کو دکھا دے تو دوست غور آنے, اللہ ایسا منظر سب کو دکھا دے, عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو پوچھوں کہ اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھے تو ہمارے نبی کیا فرماتے سننا, ہمارے نبی کیا فرماتے سننا. ساتھ میں کہو صلی اللہ ہو, آپ دیکھے تو نہیں ساتھ میں کہو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني فكأنما رآني لا يتمكن الشيطان بي. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خواب میں مجھے دیکھا, یوں سمجھو مجھے ہی دیکھا. دیکھنے والا کوئی نہیں, لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں وعدہ پکا, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی سب سے کہو, جس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا. اس لیے کہ نبی نے کہا میری اصل صورت, لیکن کوئی نہیں. شیطان سچی صورت بنا کے سامنے آ سکتا ہے, بس شیطان باپ کی صورت بنا کے ہمارے سامنے آئے, ماں کی صورت بنا کے ہمارے سامنے آئے, اگر کوئی ولی کی صورت بنا کے سامنے آئے گا, کوئی چیز کی صورت بنا کے سامنے آئے گا, لیکن شیطان ہمارے نبی کی صورت نئی کسی طرح نہیں بنا سکتا. اب سوال ہے کیوں نہیں بنا سکتا, کیوں نہیں بنا سکتا؟ صحابہ نے نبی کو پوچھا, صحابہ نے نبی کو پوچھا کہ شیطان کئی صورت بنا لیتا ہے, کبھی بچی کو کبھی مانگی اور کھانے ہوتا ہے, لیکن آپ کی صورت کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری صورت نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس سے کہ میرے سر کے بال مبارک سے لے کر میرے پاؤں کے ناخن مبارک تک میرے پاس ہدایت, اور شیطان کے سر سے لے کر پاؤں تک ضلالت اور ضلالت اور ہدایت ساتھ میں جمع نہیں ہوگی. ہدایت ہوگی تو ضلالت نہیں ہوگی, ضلالت ہوگی تو ہدایت نہیں ہوگی. یہ قاعدہ ہے ہمارے دوستوں. ٹی وی پر جب تک میری ماں بہنوں کی نگاہیں ہوگی اور میرا بھائی جب تک باہر کی عورتوں کو چھیڑتا رہے گا, دوسری عورتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا, پھر یہ سوچے گا کہ میرا بیٹا کچھ بنے گا. میرے لیے تو یہ سب سے بڑی محرومی, میں تو صحیح کہتا ہوں, یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ کنواں گھر کے پاس ہو اور پھر بھی کوئی کیا تھا. رامدر والے برا نہیں ہے, یہاں جو دو مدرسے ہیں, ان مدرسے میں اللہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا. میں تو جب رامدر کی قبرستان سے گزرتا ہوں اس وقت بھی میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ اللہ اس قبر میں جو جاتا ہوگا رحمت ہی رحمت کا, کیونکہ کچھ ایسے رحمت والے بندے یہاں پر آرام کر رہے ہیں کہ جن کی رحمت پوری قبر مبارک میں پھیل رہی ہے, پورے قبرستان میں پھیل رہی ہے. یہاں میرے دوستوں یہ زمین پھر رامدر کی زمین میں اتنے بڑے بڑے مدرسے, لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا باہر کے بچے آ رہے آ رہے کہیں 200 طلبا پڑھ رہے, کہیں 250 پڑھ رہے, کہیں 400 پڑھ رہے, اور اور ہمارا رامدر سے رہنے والا بچہ, ہمارا سورج سے رہنے والا جوان انگوٹھ اچھا, سب سے بڑا انگوٹھ اچھا, نہ دین نہ دنیا. قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ پہلے پیاسا جاتا تھا کنویں کے پاس, پانی پی کے آتا تھا, کنواں تیرے گھر میں تھا, پھر بھی تیرے سے بڑھ کر نادان کون ہوگا کہ پیاسا کا پیاس کرتا. اب تو ختم ہو گیا میرے دوستوں. وہ رامدر میں حافظوں کا ہونا, قاریوں کا ہونا, عالموں کا ہونا, مفتیوں کا ہونا, ہمیں ختم اللہ کی اس رامدر کی زمین میں ایسے علماء, ایسے محدثین, ایسے مفسرین اور ایسے مفتیوں کو پیدا کیا کہ میرے دوستوں کہتے تھے کہ تمہارے گجرات کا وہ مفتی ہم سب سے آگے نکل چکا. حضرت مفتی عبدالرحیم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت مولانا جبیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ رامدر کے قبرستان میں میرے استاد محترم مرحوم مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے کرم باقی کے لڑکے یہاں بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب جہاں دور خدمت کرتے تھے, جہاں دور حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے. اور میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے, میری عمر تو بہت کم تھی, کئی مرتبہ میں نے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ سورت میں اینٹر ہوتے تھے, کہیں بھی کام ہو بھائی پہلے سلام باپو کو لیتے, پہلے ان کے گھر پر جاتے تھے, وہاں سے ان کو لیتے تھے. تو میرے دوستوں یہ سارے اخلاق والے, علم والے آج اپنی قبر میں سو گئے, اور اس کا کوئی بدل بتائے رامدر میں, اس کا کوئی بدل رامدر میں. میرے دوستوں یہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو زمین اتنی مبارک تھی, ہم نے گناہوں سے اس کو کالا کرنا شروع کر دیا, ہم اس زمین کو ناپاک کر رہے ہیں. میرے دوستوں اس زمین پہ ہم شراب پیتے ہیں, اس زمین پر ہم جوا کھیلتے ہیں. ہم میرے کو سمے تو کبھی رامدر میں دیر سے کبھی گزرنا ہوتا ہے,
کبھی مجلس کے بعد کبھی بیان کے بعد تو میں دیکھتا ہوں سب چوراہے کے جوان کھڑے ہیں، چوراہے کے جوان کھڑا کیا کرتا ہے میرے دوستوں میں دین دنیا اللہ نے کچھ کو اس کے لیے پیدا کیا، اللہ نے کچھ کو اس کے لیے پیدا کیا کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرے. اس لیے میرے پیاروں میرے دوستوں میں نے کتنے سوال بتائے قیامت میں کتنے سوال ہونے والی، ابھی کتنے سوال بتائے نہیں. پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کو کہاں چھپایا، نمبر 2 اپنی شہانی کو کہاں خوشی. باقی سوالات بعد میں کبھی انشاءاللہ ہم آگے اس پر بات کریں گے. لیکن میں اخیر میں میری ماں بہنوں کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے نبی کا دامن پکڑے، اللہ کے واسطے اب بھی وقت ہے نبی کا دامن پکڑ لو. دیکھو کتنے جوان بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں، بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں، یعنی کیا سوچ کر یہ داڑھی کو اڑاتا ہے، کیا سوچ کر اڑاتا ہے. کیا وہ یہ سوچ کر داڑھی کو اڑاتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو میں اچھا دکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تو نبی کے کہنے سے نفرت کرتا ہے. کھلی بات ہے، یہ دوستوں کھلی بات ہے. جب تو داڑھی کہنے سے ہٹاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو نیت ہوگی نا، بغیر نیت کو تو بازار سے ضروری خریدتا ہوگا، بغیر نیت کے تو کوئی بیگ نہیں چلاتا ہوگا، کوئی نہ کوئی نیت ہوگی. یہ نیت ہوگی کہ میں داڑھی کو اس سے ہٹاتا تو سماج اور سوسائٹی میں میرے اسٹینڈرڈ میں اس کا مطلب ہے نبی کا اسٹینڈرڈ کیا ہوا اور میرے اسٹینڈرڈ اوپر ہے. کبھی ایمان کہاں ہے جو نبی کے اسٹینڈرڈ سے گرا ہوا سمجھتا ہو، یا تو اس لیے اگر داڑھی کو اڑاتا ہے کہ میں خوبصورت دکھتا ہوں تو جو نبی کے چہرے پر داڑھی تھی تو خوبصورت ہے. کچھ تو فیصلہ کر اللہ کے واسطے، کچھ تو سوچ کہاں جا رہے ہیں. سب بھگو میرے پیارے کہاں جا رہے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ہر قدم جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ نے بھی حفاظت کرنا ہے. اس لیے میں تو اسی بات ہے جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا سیرت پر بات کرو، سیرت پر بات کرو. میں تو ٹھیک ہے یہاں سیرت پر رامدل میں مولانا سیرت پر بات کی. ارے میں سیرت مصطفیٰ پر بات کروں، میں سیرت مصطفیٰ پر بات کروں، لیکن تم مصطفیٰ کا چہرہ تو بناؤ. اس کا مطلب ڈھول کرتا ہے ڈھول. سیرت پر بیان کرو مولانا، سیرت پر بیان کرو. جہاں دیکھو کہتے مولانا ہمارا سیرت پر بیان ہوا، ہم کو بھی سیرت پر بیان کرنا. ارے میرے دوستوں وہاں سیرت پر بیان ہوا، میں سیرت پر بیان کروں، سیرت پر بیان کرنا. یہ نجات نہیں ہے، سیرت پر عمل کرنے کی نجات ہے. سیرت پر بیان کرنے کے لیے سب کو معلوم ہے، کس کو نہیں معلوم ہے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو کون سا سیرت پر بیان کرے. جب نبی کے چہرے پر تجھے آنا ہے تو پھر بھول کرنا مقابلہ کرنا. کئی لوگوں نے سیرت پر بیان کیا، ہم بھی سیرت پر بیان کریں گے. تجھے قیامت میں اللہ یہ پوچھے گا کہ تو مقابلہ کرنے آیا تھا، تو ویسے کرنے بیٹھا تھا کہ مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا. وہ کچھ بھی کرے ہم کچھ بھی کرے، اصل چیز تو جو نبی کا دامن پکڑا ہے وہ کامیاب ہے. وہ میں یہ ایسے سب برابر ہے. ابھی صحیح کرنا غلط کرے. آج کل دھوپ بچی ان سے لوگ آ کے بیان کرتے، ان سے لوگ آ کے بیان کرتے. اسے کہیں صاحب آپ کا بھی وہاں بیان ہونا چاہیے. وہ لوگ سیرت پر بولتے، آپ کو بھی سیرت پر بولے. ارے سیرت پر بولے لیکن مقابلہ تو نہ کرے، مقابلہ تو نہ کرے. تو مقابلہ آگے سیرت پر بیان کرنے سے پہلے. اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں اسلام پریکٹیکل چاہتا ہے، اسلام پریکٹیکل چاہتا ہے. کوئی باقی نہ زندہ کرے، تو شریعت پر آ جا، تیرے ایک سے آنے سے خدا پورے محلے کو بدل دے. بدلے دل کا معاملہ. حضرت خواجہ مقیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مقیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں آئے. اجمیر زبان جانتے نہ اردو نہ ہندی نہ گجراتی، فارسی بولنے والے. لیکن میرے دوستوں کتابوں میں لکھا اجمیر میں آ کر 1.25 سال پورا ہوا اور 1.25 لاکھ کافروں نے ایمان قبول کیا. 1.25 لاکھ کافروں نے ایمان قبول کیا. کتابوں میں لکھا 1.25 لاکھ کافروں نے ایمان قبول کیا. جبکہ زبان نہیں جانتی تھی لیکن وہ آگ نکلتی تھی محبت کی دل سے جو سامنے والے کے دل پر لگتی تھی. اور اس کے بعد حضرت خواجہ مقیم الدین چشتی اور 4 سال اجمیر میں گزارتے ہیں. 25,000 مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ 4 سال میں آپ کو اردو بولنا آ گیا، اردو بولنا آ گیا، زبان آ گئی تو ایمان لانے والے کم ہو گئے. اور زبان جب نہیں آتی تھی تو ایمان لانے والے زیادہ تھے. اللہ بدلنے جاتا زبان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ معاملہ دل کا ہے. ایسے والا بندہ پورا محلہ دل والا بن جائے گا. ضرورت اس بات کے لیے دوستوں مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سیرت پر بیان کرے کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں، یہ اگر نظریہ ہے غلط، یہ نظریہ ہے تو غلط ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ بیانوں میں مقابلہ کرو.
تو اسلام نے کبھی نہیں سکھایا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بیان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کرسی پر بیٹھے میں الحمدللہ کرتا ہوں میرے شیخ کی برکت چل رہا ان کی عمر میں برکت دے. جب کرسی پر بیٹھتا ہوں تو تھوڑی دیر خاموش ہو کر یہ سوچتا ہوں کہ جو بولے گا پہلے تیرے لیے بولے. آپ کی بات نہیں جب میں نے شراب گیلا کباب شباب جو ذکر کیا وہ سب آپ کے نمبر دو میرے لیے نمبر 1. اس کے قیامت میں آپ کو ایک جواب دینا مجھے ڈبل جواب دے. ارے بھائی صحیح تو نہیں. اس لیے اب میں آپ لوگوں سے کہوں گا میرے دوستوں میرے پیاروں کب تک نبی کے چہرے کو اس طرح ٹھوکر مارتے رہے. کیا اچھا آپ ایمان سے آپ کو اچھا لگتا ہے نبی کے چہرے کو ٹھوکر مارنی. آج اگر خبر ملے کہ میرے نبی کے چہرے انور پر کسی نے ٹھوکر ماری برداشت ہوگا. ہمیں زور سے کہا میرے اندر والے برداشت ہوگا. تو جب آپ یہ زور چلاتے ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچو چلاتا ہو میرے گھر پر لیکن لگتی تو ہے نبی کے دل پر. پھر نبی کے دل پر ہفتے میں 2 مرتبہ آگے چلاتا ہو گھر میں پیڑیاں چلتی ہو پھر دوستوں پھر ہمارا آگے کا فیوچر ہمارا آگے کا آنے والا جنریشن اس کا کیا عالم کرے. اس لیے سب لوگ ایک ارادہ کرو. دیکھو میں بات بند کرتا ہوں لیکن آپ سب لوگ ایک ارادہ کرو. کرو گے انشاءاللہ. دیکھو میں ہر وقت نماز کا ارادہ کرواتا ہوں لیکن ہم نماز کریں میں ایسا ارادہ کرواتا ہوں جس میں سب آ جائے گا. ہاتھ اوپر کرو کہہ دو انشاءاللہ. جب تک جان میں جان رہے گی دیر سے کہو جب تک جان میں جان رہے گی نبی کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں چاہیے. نبی کے دامن کو ہاتھ سے جانے. اور میرے دوستوں آپ نیچے رکھتے اگر آپ اپنے وعدے میں پکے ہیں تو نبی کے دامن میں پوری شریعت آ گئی. نماز بھی آ گئی روزہ بھی آ گیا داڑھی بھی آ گئی شریعت بھی آ گئی. یہ سب آ گیا کہ عمل کرو گے جہاں تک ہو سکے گا شریعت سے عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کرنا ہے درود شریف کرنا حافظ کرنا. ان کا یہ ربیع الاول کو ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں انتقال بھی ہو گیا. کوئی محمد زبیر صاحب ہے مرحوم ایکسیڈنٹ میں انتقال میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرنا. اور بھی تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے بھائی نے سبا پڑھنے کے لیے کہا فرمائے قاری صاحب نے بہت ماشاء اللہ اسماء حسنہ بھی پڑھے اور قرآن بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا لیکن میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد میں دعا کر لیں گے. اور پھر کوئی بھائی بھی ملاقات کی تکلیف میں اٹھا ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے اور 3 دن کا سفر دعا کرو اللہ ہمارے سب کے سفر کو آسان فرمائے. دنیا کے سفر کو بھی آسان فرمائے آخرت کے سفر کو بھی آسان فرمائے. جو یہاں کے ذمہ دار ہے مجھے ان کی درخواست ہے کہ وہ راستہ بنائے. میں جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھوں اور یہاں سے چل کرو. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے. سب جتنے بیٹھے اللہ سب کے جان والے عمر میں برکت عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة
بالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والاصحاب وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عبد الله. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين. اليك ربي فحببنا وفي نفسي لك تذللنا وفي اعين الناس فعذرنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وامن ذواتنا. الله انا رجناك ما شاء كما لا يدري انا رجناك ما شاء بہت بڑی مجھے بھی اللہ کرم سے معاف کرنا ہے. اے اللہ کہنے پر تو آدمی بہت کچھ کہتا ہے لیکن اللہ دل کے اندر یہ احساس سے مولا ہم بہت اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. اللہ تو کریموں کا کریم ہے رحیموں کا رحیم ہے تیرے برکے سے رحمان ہے تیری رحمت کی کوئی امتحان ہے. اللہ تو نے ہم نالائقوں پر بہت اللہ تو نے ہم نالائقوں پر بہت نہیں. اللہ ہم اس کے حدات نہیں تھے لیکن تو نے ہم کو اللہ رہنے کے لیے مکان دے دیا. اللہ تو نے کھانا پینا دے دیا. اللہ غلہ دے دیا ہے. تو نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں. اللہ تو کریموں کا کریم ہے. ورنہ تو اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا اگر تو اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا جن کو روٹی کے ٹکڑے کے بھی سکتا ہے پانی کے قطرے کے بھی سکتا نہیں. اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ کو دیکھا ہوتا تب سے ہم کو زمین میں دھسا دیا ہوتا. اللہ سب سے تو ہم کو دریا میں ڈبو دیا سب سے تو ہم کو آگ میں جلا دیا ہوتا. اللہ اللہ جس زمین کے حالت اللہ اس زمین پر کئی مرتبہ تیرا سہارا ہے تیرا غضب ہے. اللہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگی کفن بھی نصیب اللہ نماز بھی نصیب ہے. اللہ تو اگر شاخی تو ہم سے بھی مارے ہم کو برباد و تباہ کرتے تیرا عذاب تو آ ہی چکا پھر اللہ معلوم ہے تجھے ہماری کون سی چیز پسند آ گئی تو نے ہم کو مہلت دے دی لیکن اللہ ہم اس مہلت کو بھی نہ سمجھے. اللہ ہم اس مہلت کو بھی نہ سمجھے. ہم نمازوں سے دور ہوتے ہیں ہم تلاوت سے دور ہوتے ہیں تیرے نبی چہرے سے دور ہوتے ہیں. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ کرے اسی دن کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ میں تیری چوٹی کا زور لگا. اللہ صحابہ نے ایک چوٹی کا زور لگایا کہ اللہ صحابہ نے سب چھوڑا نبی کی محبت کے ہاتھ سے جانے نہیں دی. نبی کی محبت کے ہاتھ سے جانے نہیں دی. اللہ وہ صحابی جن کو حضرت صدیق کہا جاتا ہے. اللہ وہ صحابی جن کو حضرت صدیق کہا جاتا ہے. اللہ بھرے میدان میں ان کے ہاتھوں کو کاٹ گئے. اللہ اللہ ان کے پاؤں کو کاٹ گئے. اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑا گئے. ان کا کام کاٹا گیا. اللہ بدن کا ایک ٹکڑ کاٹ جاتا تھا. اللہ کو بتا ہوگا وہ قدرت کیسا تھا تو زمین کو کیسا بلک بلک کے روکتا ہوگا کیسا
طرف آ گیا، لیکن اللہ بدن کے بہت سے ٹکڑے کاٹ دیے گئے. اس کے بعد کسی نے آ کر پوچھا کہ تمہیں صرف تیرا بھائی ہے، اگر تیرے بدن میں ایسا حال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جو تیرا بھائی ہے کہ تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے، اگر تیرے نبی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو تجھے کیسے لگے گا؟ اللہ وہ خبر جو بغیر پانی کے مچھلی کی طرح کھڑا نہیں تھا، وہ بغیر کہ پورے میدان میں دل کرتی اس صبح میں ایسے مسئلے کی آواز نکالی جب آپ تھوڑی جا چکی تھی، کام کھاتا جا چکا تھا، ہاتھ اور پاؤں ختم ہو گئے تھے، ایسے مسئلے صبح میں آواز نہیں ہوئی کہ تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی نے ایسا حال کیا جائے، اگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑے، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑے، اس میں بھی صبح کبھی برداشت ہوتا ہے. وہ صبح نبی کے پاؤں میں کانٹا چھوڑے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ ہم نے نبی کے چہرے پہ کانٹے لگائے ہیں مولانا، نبی کے چہرے پہ ہارے مارے ہیں مولانا. اللہ ہمارے چہرے نبی سے بات کر دے، کسی اور کا چہرہ آج اچھا لگتا ہے مولانا. نبی کے چہرے پہ کیا کبھی بھی مولانا کیا ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا ہے. پھر اللہ ہم کو نبی سے بہت پسند ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا بنا، دین کو زندہ کرنے والا بنا. پھر اللہ عہد کے میدان میں حضرت حمزہ کا جنازہ رکھتے ہیں کہ اللہ عہد کے میدان میں حمزہ کا جنازہ رکھا گیا ہے کہ اللہ ان کی بہن صفیہ جانا چاہتی ہے، ان کی بہن صفیہ جانا چاہتی ہے. نبی کو خبر نہیں ہوئی، نبی نے کہا صفیہ کو جانے دیتے، صفیہ کو جانے دیتے، حمزہ کے جنازے کے پاس جانے دیتے، اس لیے کہ حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے ان کے پیٹ کو پھاڑ دیتے ہیں، اس میں سے کلیجہ نکال کے چبا دیا گیا ہے. ان کے سر پھر الگ الگ ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. ان کی بہن کو جانے مت دو، بدن کے 11 ٹکڑے ہوتے تھے. پھر اللہ لیکن صفیہ کو جب خبر ملی کہاں میرے نبی کی اجازت مانگو، میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ جب اجازت ملی اب بہن نے اپنے بھائی کو دیکھا. اللہ کو بتا بہن بھائی کو کتنی محبت ہے، صفیہ اپنے بھائی حمزہ کو کتنی محبت کرتی ہوگی، لیکن جب اپنے بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے دیکھتے صفیہ نے حمزہ کی انگلی اور ہاتھ میں اٹھایا، صفیہ نے حمزہ کی کٹی میں انگلی اور کہا کہ بھائی حمزہ کی انگلیاں کبھی تو میرے بالوں پر پھیلا کی انگلیاں تو کبھی تو مجھے بابا سے دیا کر کیوں بہن نے نہیں معلوم تھا کہ بھائی کی انگلیاں بڑی بھائی کو دیکھیں گے. اور صفیہ نے جو اور اللہ بھائی کے سب کے بہن کو معاف کر دو، کہ بھائی کے سب کے بہن کو معاف کر دو. نبی سے میرے سامنے آواز آئی کہ یہ دعا نہیں ایسی دعا مانگ اللہ تیرے بھائی کے صدقے سے یہ امت کو معاف کر دے. وہ نبی سے ہم سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ وہ نبی کی محبت ہم کو آتا ہے. جتنے بیمار ہیں تو شفا کرتا ہے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں شفا کرتے ہیں، کہ قرضے کی ادائیگی کے فیصلے کرنا. ہمارے دل میں نبی کی محبت چلا، اللہ نبی کی محبت. اللہ جتنا ہم بولتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنا، جتنا ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ نبی کی محبت دل میں پیدا کرنا. اللہ نبی کہا کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑے پر ہاتھ برابر کرتی ہے، نبی کہا کبھی بچے کی پیشانی پر لگتا ہے تو شکایت کرتی ہے. اللہ نبی کا دامن ہم کو نصیب کرنا، اللہ کو نبی کا دامن نصیب کرنا. یاد تو سب کو کون ہوگا جس کو نبی کی یاد ہوئی، کون ہوگا جس کو نبی کی یاد نہیں آتی، کون ہوگا جو مکہ جانا نہیں چاہتا ہے، وہ نبی میں جا کے اپنے دل کو تڑپانا نہیں چاہتا. اللہ سب کے لیے نبی کے جانے کا اسباب پیدا کرنا، اللہ سب کے جانے کے لیے اسباب پیدا کرنا. اللہ نبی سے پوری پوری محبت عطا کرنا، نبی سے پوری پوری محبت عطا کرنا. کہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کرنا، جو مرحومین اور مرحومات اللہ سب کی مغفرت کرنا. خاص کر کے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بننا، ہمارے ماں باپ کے عمل میں بدلنا. ماں ربا کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے. اللہ ماں نے ایسی چھوٹی کا زور لگا کے ہم کو بڑا کیا ہے، ابا نے بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا. ان کے عمل میں برکت عطا کرنا، میرے والدین کے عمل میں برکت عطا کرنا، ان کی صحت و تندرستی عطا کرنا. اور جن کے اماں ابا دنیا سے چلے گئے ہیں یہاں بہت سے بچے ہیں، اللہ بہت سے بچے ماں سے دور بنانا، ابا سے دور بنانا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صدقے کے پیٹ ہماری دعا کو قبول فرما دے، اور جو ہمارے بھائیوں نے وعدہ کیا ہے اولیاء کرام کے صدقے اللہ اس وعدے پر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔